ایک چھوٹے سے گھر میں عائشہ اپنی بوڑھی ماں کے ساتھ رہتی تھی۔ عائشہ کی ماں نے اسے بہت مشکلات سے پالا تھا۔ لوگوں کے گھروں میں کام کر کے اسے شہر کے بڑے کالج میں پڑھایا تھا۔ عائشہ خوبصورت بھی تھی اور ذہین بھی، لیکن اس کی شخصیت میں ایک خامی تھی۔ اسے اپنی ماں کی غریبی اور ان کے پرانے رہن سہن سے شرمندگی محسوس ہوتی تھی۔ ایک دن عائشہ کی کالج کی سہیلیوں نے ضد کی کہ وہ سب اس کے گھر آئیں گی۔ عائشہ نے بہت بہانے بنائے لیکن وہ نہ مانی۔ عائشہ نے گھر آ کر اپنی ماں سے سختی سے کہا، امی کل میری سہیلیاں آ رہی ہیں، آپ برائے کرم ان کے سامنے مت آئیے گا، وہ بہت امیر گھرانے کی ہیں، میں نہیں چاہتی کہ وہ آپ کے پھٹے ہوئے دوپٹہ اور ان کھردرے ہاتھوں کو دیکھ کر میرا مذاق اڑائیں۔ ماں کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے نمی آئی، پر انہوں نے مسکرا کر کہا، ٹھیک ہے بیٹی، میں کچن میں ہی رہوں گی۔ اگلے دن جب سب سہیلیاں آئیں تو بہت خوش تھیں۔ باتوں باتوں میں ایک سہیلی کی نظر دیوار پر گئی، ایک پرانی تصویر پر پڑی جس میں ایک چھوٹی بچی کو ایک عورت نے گود میں اٹھایا ہوا تھا۔ سہیلی نے پوچھا، عائشہ یہ عورت کون ہے، تمہاری ملازمہ؟ عائشہ کی زبان لڑکھڑائی، اس نے اپنی ماں کی قربانیوں کو سرپرست ڈال کر کہہ دیا، ہاں یہ بچپن میں میری آیا تھی۔ اسی لمحے کچن سے ماں کے ہاتھوں سے پانی کا گلاس گرا اور ٹوٹ گیا۔ وہ سب کچھ سن رہی تھی لیکن وہ باہر نہیں آئی تاکہ بیٹی کی عزت بنی رہے۔ وقت گزر گیا، عائشہ کی شادی ایک بڑے گھرانے میں ہوئی۔ وہ اپنی زندگی میں مصروف ہو گئی اور ماں اکیلی اس پرانے گھر میں رہ گئی۔ ایک دن عائشہ کو خبر ملی کہ اس کی ماں کا انتقال ہو گیا ہے۔ وہ بھاگی بھاگی وہاں پہنچی۔ وہاں اسے ماں کے سرہانے ایک پرانی ڈائری اور ایک چھوٹا سا صندوق ملا۔ ڈائری کھولی تو اس میں ماں نے خط لکھا تھا، میری پیاری بیٹی، مجھے پتہ ہے کہ تمہیں مجھ سے شرم آتی ہے، اسی لیے میں نے کبھی تمہارے سامنے اپنا حق نہیں جتایا۔ اس صندوق میں میرے پرانے وہ زیورات ہیں جو میں نے تمہاری شادی کے لیے بچا کر رکھے تھے، پر تم نے مجھے اپنی آیا کہہ دیا تو میں نے سوچا شاید ماں کا رشتہ اب بوجھ بن گیا ہے۔ اگر زندگی میں کبھی کسی ماں کی ضرورت پڑے تو یاد رکھنا تمہاری ماں نے تمہیں ہمیشہ دعائیں دیں۔ عائشہ نے جب صندوق کھولا تو اس میں وہی پرانے کنگن تھے اور اس کی ماں نے اپنی جوانی میں پہنے تھے، اور ایک خط تھا جس پر لکھا تھا، میری بیٹی کی خوشی میری پہچان ہے، چاہے وہ مجھے پہچانے یا نہ پہچانے۔ عائشہ دھاڑے مار کر رونے لگی۔ اس کے پاس اب سب کچھ تھا، دولت، شہرت، گھر، مگر وہ دعا دینے والے ہاتھ ہمیشہ کے لیے مٹی تلے دب چکے تھے۔ اسے احساس ہوا کہ جس ماں کو وہ دنیا کے سامنے چھپاتی رہی، دراصل وہی اس کی اصلی پہچان اور جنت تھی۔ ماں کا وجود وہ سایہ ہے جس کی قدر اس کے جانے کے بعد ہی ہوتی ہے۔ رشتہ لباس سے نہیں، احساس سے بنتا ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک اور کمنٹ ضرور کریں اور فالو کریں۔ تھینک یو۔